الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ چنے ہیں اہل مغرب نے اسی قرآن سے موتی، نہیں تو شمع تحقیق روشن کہاں ہوتی۔ ناظرین، چھٹویں رمضان یعنی 7ویں تراویح میں قرآن مجید کا جو پیغام ہر روز چل رہا ہے، اس میں آج سورۃ المائدہ کا تذکرہ ہے، اور سورۃ المائدہ میں 6ویں پارے کا تذکرہ ہے۔ کل گزشتہ روز سورۃ النساء کا تذکرہ کرتے ہوئے 6ویں پارے کا تھوڑا حصہ بھی اس میں لے لیا گیا تھا تاکہ سورۃ النساء ایک ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اب 6ویں پارے میں سورۃ المائدہ بھی ہے، اور سورۃ المائدہ 7ویں پارے میں جا کے پوری ہوتی ہے۔ تو آج کے اس پیغام میں صرف 6ویں پارے میں جو سورۃ المائدہ کا حصہ ہے اس کا تذکرہ اور اس کے اہم مضامین کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ کا نام المائدہ اسی سورہ کے 15ویں رکوع کی آیت سے لیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک اشارتی نام ہے، ورنہ اس کی کوئی خاص اہمیت اس نام سے متعلق نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ خواہش ظاہر کیا تھا کہ کیا آپ کا رب ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر سکتا ہے۔ عربی میں دسترخوان کو المائدہ کہتے ہیں۔ زمانہ نزول تقریباً یہ سن 6 ہجری کے آخر سے لے کر صلح حدیبیہ کے بعد، بلکہ یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے وقت تک کا ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ مضامین خاص طور پر صلح حدیبیہ کا بھی زمانہ ہو چکا تھا، مسلمان ایک طاقت میں آ چکے تھے، اور آس پاس کی جو شیطانی قوتیں تھیں ان کو محسوس ہو چکا تھا کہ ایک بڑی طاقت مسلمان بن چکے ہیں، تو اس کے لیے سازشیں، خلاف، اختلاف، پھر مسلمان ایک طاقت بن رہے تھے تو ان کو خاص طور پر اس میں نصیحت کی گئی کہ وہ ایک طاقت بننے کے نشے میں دوسری قوموں والی غلطیاں نہ دہرائیں۔ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی، سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات اس کے اندر نازل ہوئے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 6، 7، 8، 9 ہجری کا جو دور ہے وہ مدنی دور ہے، تو یہ سورہ بھی مدنی ہے، اور اس کے اندر کل 16 رکوع ہیں۔ حج کے آداب بھی اس کے اندر مزید متعین کیے گئے، اللہ کے جو شاعر ہیں، شاعر اللہ کا احترام، اس کے آداب بتائے گئے، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر بتائی گئی۔ خاص طور پر یہ سورہ اس کے لیے ہمیں دعوت فکر و عمل دیتی ہے۔ اہل عرب نے جاہلیت میں جو خود ساختہ بندشیں بنا رکھا تھا اسے توڑا گیا۔ اسی طرح سے وضو، غسل اور تیمم کے مسائل، اور تیمم کے بارے میں، وضو کے بارے میں بتایا گیا۔ شراب اور جوئے کی حرمت قطعی اس سورہ کے اندر نازل کی گئی۔ پھر اسی طرح سے کچھ حدود و تعزیرات، لا اور کانسٹیٹیوشن کے قوانین بھی اس کے اندر بتائے گئے۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی، یہود اور عیسائیوں کو بھی نصیحت کی گئی کہ اہل کتاب ہیں اور ان کی خاصیت اسی میں ہو سکتی ہے اور کامیابی اسی میں ہو سکتی ہے کہ اس آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لائیں، اور جگہ جگہ انہیں نصیحت کی گئی۔ اس سورہ کا آغاز ایک نہایت بہت ہی اہم ایک نقطے سے کیا گیا ہے۔ غور کریں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے کہ آج اس وقت کی امت مسلمہ کا سب سے بڑا مرض کیا ہے۔ ان تمام بڑے امراض کے اندر ایک جو سب سے بڑا مرض ہے اس کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو معاہدہ تم کر چکے ہو پورا کرو، جو وعدہ تم کر چکے ہو اس کو وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب منافق کسی بات کا وعدہ کر لیتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو مسلمان کا اس ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے معاہدے کی پابندی نہ کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں، یعنی سورہ مائدہ تذکرہ چل رہا ہے 6ویں پارے کا، اور 6ویں پارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی ہے جو آج کے دور حاضر کے لیے، جسے لگتا ہے کہ یہ بات ابھی کے لیے اور آج کے لیے نازل کی گئی، اور اسی کو پھر سے آیت نمبر 8 میں پھر دہرایا گیا اسی طرح کی بات کو، اور وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کسی قوم سے تمہاری دشمنی، چپقلش، لڑائی تمہیں نہ روک دے اس بات پر کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ یہاں پر خاص طور پر ان مشرکین کو سامنے رکھا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو باہر نکال دیا تھا، تو مسلمانوں کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا روک دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے اوپر زیادتی کر بیٹھو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی کی بنیاد پر معاونت کرو، تعاون دو، تعاون لو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسم اور عدوان اور اللہ کی نافرمانی اور ظلم کی بنیاد پر کسی کی کا بھی ساتھ مت دو، چاہے وہ اپنے گھر کا ہو، چاہے وہ اپنی قوم کا ہو، چاہے وہ اپنے ملک کا ہو، کسی کا بھی ساتھ مت دو، اور اسم اور عدوان کی بنیاد پر کسی کا ساتھ مت دو، بر اور تقوی کی بنیاد پر ساتھ دو۔ بے شک اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تیز سزا دینے والا ہے۔ اسی بات کو آیت نمبر 8 میں ایک نئے انداز سے دہرایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل کے ساتھ بیلنسڈ بنانے کی بات کہنے کے ساتھ کہا گیا ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کے ساتھ چپقلش، کسی قوم نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا، مثال کے طور پر آج جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں غیر مسلمین برادران کے دلوں میں میڈیا کے ذریعے سے، کچھ شیطانی طاقتوں کے ذریعے سے، اور اس کا شکار ہو کر کے عام لوگ، دیہات کے لوگ بائیکاٹ جو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس بنیاد پر منع فرمایا گیا کہ کسی قوم پر زیادتی مت کرنا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو شیطانی قوتوں کے سامنے بند باندھا جائے، محاذ تیار کیا جائے، عدل سے یہاں پر کام لیا جائے۔ اللہ نے کہا یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ دونوں آیتیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، اور اس سے لڑنے کے لیے، لوگوں تک جانے کے لیے، مثال کے طور پر کہ اگر کسی محلے میں غیر مسلمین کی اکثریت ہے اور انہوں نے میڈیا کی غلط فہمیوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، اور وہاں پر یقیناً مجبور و مقہور لوگ ہیں، تو ان مجبوروں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ راشن کے ساتھ، مدد کے ساتھ وہاں پہنچا جائے۔ یہ اسلامی ہدایات ہیں، اور یہ مدد دلوں کے دروازے کھولے گی، یہ میڈیا کی زہر افشانیاں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے پھر آیت نمبر 3 بڑی اہم آیت ہے سورہ مائدہ کی، یعنی 6ویں پارے کے اندر، وہ ہے جس میں حرمت کی بات کہی گئی۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، والدم، خون تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، ولحم الخنزیر، اور پورک تمہارے لیے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، وما اہل لغیر اللہ، اور جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر منت مان دیا گیا ہو، اور اسی طرح سے گلا گھوٹ کے جو جانور مر گیا ہو، ایسے ہی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، ایسے ہی گر کر کے مر گیا ہو، ایسے ہی سینگ کسی جانور نے مار دیا ہو، مر گیا ہو، اور کسی کو درندے نے کھا لیا ہو، وہ مر گیا ہو، مرنے سے پہلے ذبح کر دیا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی درندے نے کاٹا ہو، مر گیا ہو، اور کسی آستانے پر، کسی آستھان پر، کسی جگہ پر غیر اللہ کے نام کے اوپر کسی چڑھاوا چڑھایا گیا ہو، یا قرآن نکالنے کے لیے اس کو غیر اللہ کے علاوہ استعمال کیا گیا ہو، یہ حرام قرار دیا گیا، یہ فسق ہے۔ اور اسی میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا ہے، تم کسی اور کے محتاج نہیں ہو، تمہارے لیے دین کافی ہے۔ یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 7 کے اندر آپ دیکھیں، اس میں وضو کی فرضیت بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس کی تفصیلات حدیث میں ملتی ہیں کہ وضو کیسے کیا جائے، وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر فرضیت پتہ چلتی ہے کہ کیا کیا چیزیں کم از کم دھونا فرض ہے، جس میں چہرے کا تذکرہ ہے، ہاتھ کا تذکرہ ہے، مسح کا تذکرہ ہے، اور پیروں کا تذکرہ ہے۔ کم از کم یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ سنت کے مطابق کیسے وضو کیا جاتا ہے سنت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 8 میں وہ تذکرہ کیا گیا، اور آیت نمبر 15 اور 16 بڑی اہم آیت ہے اس سورہ مائدہ 6 پارے کی، کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر۔ اس کے اندر فرمایا گیا تمہارے پاس نور، یہاں پر نور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے، اور مولانا عبد المجید دریابادی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
کتاب مبین سے مراد قرآن مجید، نور سے مراد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے ذریعے سے جو اسے چاہے اللہ تعالیٰ سبل السلام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں۔ سبل السلام کی جو تعبیر ہے نہایت بہتر تعبیر، اس سے بہتر تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر طرح سے سلامتی کا راستہ، خوشنودیوں کے تابع جو رہے اور سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبل السلام، سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبل اس کی جمع ہے۔ دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی، یعنی رسول کے احکامات اور قرآن مجید کے احکامات کے ہی تحت زندگی گزارنے میں دنیا کی سلامتی ہے اور آخرت کی سلامتی ہے۔ اس کا تذکرہ آیت نمبر 16 میں کیا گیا، اور اسی طرح سے پھر آیت نمبر 26 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں کہا، جسے سبق ملتا ہے کہ محض بزرگوں کی نسبت، محض ٹائٹل کسی کے لیے کوئی کام نہیں آتے، عمل کام آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہہ دی گئی بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اور عموماً تمام انسانیت کے لیے کہ جس نے بھی ناحق کسی کا قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، کسی نے کسی ایک کو بچانے کا کام کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچانے کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم حکم ہے آیت نمبر 39 کے اندر، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کو لے کے بھی غلط فہمیاں بہت پیدا کی جاتی ہے کہ اسلام ظلم کی بات کرتا ہے، چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیا۔ ارے اگر سچائی کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے تو یہ اصل میں ظلم نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ آج دیکھیں عدالتوں کے اندر ایک شخص اپنی گاڑی کما کر کے، زندگی بھر کی کمائی کما کر کے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا، چورا لے گیا کوئی، اب اسے پکڑو اور مقدمہ چلے، جب تک مقدمہ کا فیصلہ ہوتا ہے بیٹی کہیں کا کہیں پہنچ چکی ہوتی۔ یہ ظلم ہے۔ اسلام نے جو دیا تھا، اسلام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ چورا لیا تو ہاتھ کاٹ دیا۔ چورانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہ ہو اور کسی نے دیکھا ہو اور وہ گواہی دے۔ اس معاشرے کے لیے جس معاشرے کے اندر بیت المال سے سب کے لیے برابر حق دیا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کی صحیح تقسیم ہوتی ہے، اس معاشرے میں خلیفہ اپنے حاکم اور بادشاہ اپنے کھانے سے پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کی کھانے کی فکر کرتا ہے، جس میں پڑوسی کھانے سے پہلے اپنے پڑوس کی فکر کرتا ہے، جس میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے۔ ایسے عالم کے اندر اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور ایسے بھی چوری کم از کم 10 درہم کی چوری یعنی تقریباً 2000 روپے کے قریب کی کوئی چوری کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت کے تحت چوری نہیں کر رہا ہے، وہ معاشرے کے اندر لالچ کی بنیاد پر کر رہا ہے، اور انہی چوریوں کی بنیاد پر آج سماج کی یہ حالت ہے، کرپشن در کرپشن، اور ہزاروں مقدمات بھرے پڑے ہیں اور حقدار کا حق نہیں ملتا۔ کوئی ہزاروں کروڑ لے کر کے جا کے لندن میں بیٹھ گیا، کوئی غریبوں کا پیسہ جمع کرتے کرتے لے کر کے بھاگ گیا، اس کا مقدمات چل رہے ہیں، تب تک غریب ختم ہو چکا ہوگا، وہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ اصل میں پوری انسانیت کے لیے ایک انصاف کی بات ہے۔ یہ تفصیلات اگر آپ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں پڑھیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ انسانیت کے حق میں فائدے کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا گیا، اور یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص طور پر انہیں سمجھایا گیا کہ ان کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اسی کتاب پر ایمان لائیں، کیونکہ نبیوں نے بھی یہی تعلیم دی تھی، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنوں کو چھوڑ کر کے، اپنے موجود ہوتے ہوئے غیروں کو اپنا دوست اور کارساز بنا کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ ہاں بنا سکتے ہیں، ساتھ لے سکتے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں، مگر دوست اور کارساز اپنوں کو چھوڑ کر کے ان کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ 7واں 6واں پارہ ان تذکروں کے اوپر پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔